أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نبی صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اللہ کا حال ہے. اور کبھی دیکھیے تعجب ہوتا ہے، کبھی کسی صحابی نے واللہ العظیم اللہ کے نبی سے یہ نہیں پوچھا کہ ید کا لفظ آ رہا ہے تو ید معنی کیا ہے اور اللہ کا ہاتھ کیسا ہے. الرحمن الرجیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے لے کر 73 تک آپ کے سامنے پڑھی گئی. دیکھیے اس میں خطاب ہے اہل کتاب کو. اللہ نے خطاب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قل آپ کہیے. تو جہاں جہاں بھی اس طرح کا انداز آوے قل تو اس پر یہ ہے کہ خاص توجہ دی جانی چاہیے. یہ تو پورا قرآن ہی آیا ہے تبلیغ کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہیں، سنائیں، تبلیغ کریں قرآن کی. لیکن جب کہا جائے بطور خاص کہ قل اے نبی کہیے تو اس کا مطلب یہ کہ اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت خاص بات ہے، اس لیے یہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کو کہیے. در حقیقت اس میں حجت تمام کی گئی ہے اہل کتاب پر، یہود و نصارہ پر، جن کو اہل کتاب کہتے ہیں. اور میں نے آج دن کے درس میں بھی بتایا ہے کہ ان کو اہل کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ انہی کی کتاب اگرچہ تغیر اور تبدل کی شکار ہو چکی ہے لیکن وہ محفوظ ہے اور دیگر انبیاء کی کتابیں مفقود ہیں، دنیا سے ناپید. تو جیسی بھی شکل میں ہو تغیر و تبدیل کے باوجود بھی توریت اور انجیل موجود ہے، اس لیے ان کو قرآن نے خطاب کیا یا اہل الکتاب کر کے.
لیکن مراد ہے یہود و نصارہ۔ تو فرمایا گیا کہ اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہمیشہ تم ہماری مخالفت کرتے ہو، ہماری دعوت سے چڑھتے ہو اور دعوت کی راہ میں روڑے ڈالتے ہو، ہم سے مناظرہ اور بحث کرتے ہو، کیوں نہیں ہم ایک نقطے پر اتفاق کر لیں؟ یہ مناظرہ کا بہت اچھی شکل ہوتی ہے کہ جس نقطے پر دو فریق، دو خصم آپس میں دونوں بھیڑنے والے اگر ایک نقطے پر متفق ہو جائے اور دونوں کے درمیان قدر مشترک ہو تو وہاں اکٹھے ہو کر کے آدمی اپنے درمیان کا اختلاف کو ختم کر لیتا ہے۔ یہ بہت انصاف کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ آؤ ہم سے بیر کیوں رکھتے ہو، عداوت کیوں رکھتے ہو، کیوں نہ ہم ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں، ہم اس کلمے کی طرف آئیں اور اس کلمے پر اتحاد کر لیں، اس مرکز پر اتحاد کر لیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، مشترک ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ وہ کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ کیا ہے، یہ کون سا کلمہ ہے؟ اسی کلمے کی وضاحت ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں۔ یہی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی، یہی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ جملہ پہلے جملے کی تاکید ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اسی مفہوم کی تاکید اس جملے سے ولا نشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ شرکیہ بندگی ہے ہی نہیں۔ خالص بندگی ہو تو بندگی ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور صرف اللہ کے لیے ہو، کیونکہ وہی اس کا حق ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی بھیجا ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے تم ماننے والے ہو اور جن کا دم بھرتے ہو، ان کی بھی یہی دعوت رہی، اور ہماری تمہاری پیدائش کا بھی یہی مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو کیوں نہیں ہم اس نقطے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم صرف اللہ واحد کی بندگی کریں اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا دیں۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں کا بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ اللہ کے سوا رب نہ بنانے کا مطلب کہ ہم میں کا کوئی کسی کو بھی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، حلال اور حرام کرنے کا حق نہ دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی آیت تلاوت کی، عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کے سامنے، صحیح ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ ان لوگوں نے، اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، قرآن کی آیت ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو عدی نے کہا کہ یا رسول اللہ ما عبدناہم، ہم نے ان کو رب کیسے بنایا، ہم نے تو کبھی ان کی عبادت ہی نہیں کی۔ آپ نے کہا کیا ایسا نہیں ہے، الیس یحلون ما حرم اللہ علیکم فتحلون وحرم علیکم ویحرمون علیکم ما احل اللہ فتحرمون، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو تمہارے علماء نے، تمہارے عباد نے، زہاد نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا تو تم نے حرام ہی سمجھا، شریعت کی پابندی نہیں کی، شریعت کا پاس اور لحاظ نہیں کیا، اور اگر حرام کردہ چیزوں کو تمہارے مولویوں نے حلال کر دیا تو تم نے حلال سمجھا۔ ایسا کیا کہ نہیں؟ کہا ہاں یہ تو کیا۔ کہا فتل کا عبادت ہوں، یہی عبادت ہے کہ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں، اللہ کی حلت و حرمت کے مقابلے میں تم کسی عالم کی حلت و حرمت کو لے ہو، یا اس کو یہ اختیار دو، شریعت سازی کا یہ حق دے دو اس کو، یہ رب ہی تو بنانا ہے، یہ شرک فی الطاعت ہی تو ہے، تو شرک ہے۔ تو ہم کسی کو نہ بنائیں، بس جو اللہ کی شریعت ہمارے سامنے ہے اسی پر ہم اکتفا کریں، اس نقطے پر ہم آ جائیں، متحد ہو جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کریں اور اس متحدہ نقطے کی طرف بھی نہ آئیں، مشترک نقطے کی طرف بھی نہ آئیں، مشترک کلمہ سوا، یہ میں سب کا اتحاد ہے، اگر اس پر بھی نہیں آتے ہیں تو آپ نے برات ذمہ کر لی، آپ نے حجت تمام کر دی۔ اب آپ ان سے برات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیجئے کہ تم گواہ ہو میں مسلمان ہوں، یعنی میں اللہ کا تابعدار ہوں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے۔ کیا آپ نے ایسا عمل کیا کہ نہیں کیا، یا اگر سوال ہو تو عمل کیا؟ صحیح بخاری میں طویل حدیث ہے، باب بدیل وحی کے اندر، جو پہلا چپٹر ہے کتاب بدیل وحی، اس کے اندر باب آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے طویل حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو، جو عظیم روم تھا، روم کا بادشاہ تھا، اس کے پاس خط لکھا
اور وہ خط بھیجا آپ نے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے عظیم بصرہ کے پاس، گورنر کے پاس، بصرہ کے گورنر کے پاس، اور اس نے اس کو بھیج دیا ایلیا میں، جو بیت المقدس میں وہ بادشاہ گیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں کہ اللہ نے اس کو فتح دی تھی ایران کے اوپر، کسریٰ کی حکومت کے اوپر، تو گیا تھا وہ شکرانے میں، وہیں اس کو خط ملا، پھر وہی انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، پوری تفصیل ہے اس کی، اور کچھ لوگوں کو بلایا، اس خط کو پڑھا اور وہ کافی متاثر ہوا۔ اب بالآخر یہ ہے کہ اس نے لوگوں سے یہ کہا کہ تم لوگ کیوں نہیں اس نبی پر ایمان لاتے ہو؟ اپنے درباریوں سے اس نے کہا، اپنے وزراء سے کہا، لیکن سب وحشی گدھے کے طریقے سے بھٹکتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگے کہ دروازے کو توڑ دیں گے، تذکرہ سے نکلے اور بھاگنا چاہا، بلایا اور حکمت سے کام لیا اس نے، سمجھا کہ نہیں، یہ کہا کر کے ارے میں نے تو تم کو آزمایا تھا کہ تم نصرانیت پر کتنے پختہ ہو، ارے میں کہاں جانے والا ہوں ادھر، سمجھا؟ اس طرح اس کی حکومت بچ گئی۔ اب معلوم نہیں کہ یہ بات اس نے حقیقت دل سے کہی تھی یا بچانے کے لیے، حکومت بچانے کے لیے اس نے یہ بات کہی تھی، دل سے مسلمان ہو گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظاہر عمل یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، واللہ عالم، کیونکہ پھر غزوہ تبوک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس وقت میں بھی وہی ہرقل تھا، تو اس لیے اہل علم کا راجح قول یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا ہے، لیکن شاید امام بخاری نے وہاں جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے کہ معلوم نہیں دل کا حال، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ یہ مطلب توریہ اس نے یہ کیا تھا بچنے کے لیے، حکومت کو بچانے کے لیے اس نے یہ بات کہی تھی، یا یہ ہے کہ واقعی وہ دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر تھا، یہ کہنا مشکل ہے، اس کے معاملے کو چھوڑیں۔ لیکن غزوہ تبوک میں اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل، یعنی مدینے پر چڑھائی کا خیال کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر کے گئے اور 19 دن تک وہاں ٹھہرے اور انتظار کیا کہ وہ نکلے، لیکن وہ رومیوں کی ہمت نہیں ہوئی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہرقل اپنی نصرانیت پر ہی مرا، اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا ہے اور اس میں یہی لکھا آپ نے، سلام علی من اتبع الہدی، کافروں کو سلام کرنے میں آغاز ابتدا نہیں کرنی ہے، لا تبدؤوا الیہود والنصارى بالصلاۃ، یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی ہے، خط لکھا ہے تو آپ نے کہا یہ من محمد ابن عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام کی، کنڈیشنلی سلام کیا ہے، اور اس کے بعد کا ادعوکم بدعایت الاسلام یا بدعوت الاسلام، اور کہا کہ اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے، قتل و غارت گری سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے، عذاب جہنم سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، تم مسلمان ہوتے ہو تمہاری قوم مسلمان ہوئے گی، اور دوہرا اجر ملے گا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی برکت اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ثواب، 2 ثواب ملے گا، اور اگر تم ہی مسلمان نہیں ہوتے ہو تو الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہ کے درم پر ہوتے ہیں، فإن تولیت فإن علیک اسم العریسیین، تو روم کے کسانوں اور فلاحوں کے گناہ بھی تم پر لگیں گے کیونکہ تم سب کے ہیڈ ہو، بادشاہ ہو۔ اور پھر آپ نے اس پہ یہ آیت لکھی، قل تعالوا، قل تعالوا، قل سے لکھا، قل تعالوا، یہ بتانے کے لیے اگر قل ہٹا دیتے تعالوا سے لکھتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ یہ سمجھتا کہ یہ ان کا اپنا جملہ ہے، لیکن قل تعالوا لکھ کر کے یہ بتانا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جس انداز سے جو آیت اتاری ہے وہی سے قل تعالوا، تاکہ یہ کلام الہی نقل کر رہا ہے یہ جملہ۔ جی چلیے، بہرحال ایک آدھ 2 آیت اگر لکھی جائے تو مشرک اس کو چھو بھی سکتا ہے، اس یہ بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیتوں کو مشرک چھو سکتا ہے، سمجھا؟ اب اسی وجہ سے یہ سمجھیے لوگ خط لکھتے ہیں تو 786 لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں لکھیں گے، یا بسم اللہ نہیں لکھیں گے، کیا کہیں گے؟ کافروں کے ہاتھ میں پڑے گا، لوگوں کے جوتے تلے روندا جائے گا، ڈاک خانے میں پھینکا جائے گا، ارے وہ جان بوجھ کے پھینکے گا تو اللہ کے یہاں وہ گنہگار ہوگا، لا علمی میں ڈالتا ہے تو اس کو بھی گناہ نہیں، لیکن تم تو لکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے تو کافروں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ لکھا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ چلیے، فرمایا گیا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بھی بڑی آئیڈیل ذات تھی اور اتنے محبوب تھے، ان کی قدر و منزلت کا اللہ کے پاس اندازہ لگائیے کہ کتنے محبوب تھے کہ یہودی بھی دعویٰ ٹھوکتے تھے کہ وہ ہمارے تھے۔ ہمارے تھے کا مطلب کہ وہ یہودی تھے، یا ہمارے کا مطلب یہ کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم ان کے دین پر ہیں، یا وہ ہمارے دین پر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نصارہ بھی کہتے تھے کہ وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے دین پر ہیں، یا وہ ہمارے، دونوں مطلب ہے، اپنی نسبت ثابت کرتے تھے، یا تو آپ متبع ہوئیے یا وہ ہمارے دین پر ہوں۔ مشرکین مکہ تک کہتے تھے کہ وہ ہمارے تھے، اور مسلمان تو دعویٰ کرتے ہی ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ اور خلیل، ہر نبی کے کوئی نہ کوئی انبیاء میں سے دوست ہوا کیے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوست میرے باپ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ نسبت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم کی ملت کی یکسو ہو کر پیروی کرو۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو وحی کی کہ حضرت ابراہیم کی، تو اب ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تعلق ہے۔ تو یہ یہود، یہ نصارہ اور یہ مسلمان اور یہ مشرکین سب خصم ہیں آپس میں، یہ چار خصوم ہیں اور سب ڈر رہے ہیں کہ ابراہیم ہمارے تو ہم ابراہیم کے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہود و نصارہ کی تو کالق پترا ہے کہ تم ابراہیم کے اندر کیوں بحث کر رہے ہو؟ ابراہیم فی ابراہیم، ابراہیم کی ذات پہ نہیں، ابراہیم کی شان میں، ابراہیم کی حالت پر، ابراہیم کے دین کے تعلق سے کیوں جھگڑ رہے ہو؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ابراہیم کی ذات بشر تھے، نبی تھے، اس میں کوئی اختلاف کسی کے یہاں نہیں تھا۔ وہ ہمارے ہی مذہب میں یہ جھگڑا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، وہ کچھ اور تھے، ما فوق البشر تھے، رسول تو تھے ہی، یہی ان کو عام بشر سے ممتاز کرتا ہے، لیکن وہ کہ نہیں بشر تھے ہی نہیں، کچھ اور تھے، نور تھے نعوذ باللہ۔ لیکن اور کسی نبی کے ماننے والے نے یہ اختلاف نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم کی بشریت تو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ تو لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے اندر، یعنی ابراہیم کی ذات کے تعلق سے نہیں، ان کے حال کے تعلق سے، ان کے مذہب کے تعلق سے، ان کے دین کے تعلق سے کیوں جھگڑتے ہو؟ کیوں جھگڑتے ہو؟ کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے۔ یہودی کس کو کہتے ہیں؟ جو توریت کا ماننے والا ہے۔ عیسائی کس کو کہتے ہیں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، انجیل کا ماننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے عقل سے پیدل ہو۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، توریت اور انجیل تو حضرت ابراہیم کے بعد اتری ہے۔ افلا تعقلون، انکاری ہے، استفہام انکاری، توبیخ کے لیے ہے۔ کیا عقل نہیں ہے؟ عقل و رشد سے پیدل ہو، خالی ہو کیا؟ وہ کیسے یہودی ہو سکتے ہیں، کیسے عیسائی ہو سکتے ہیں؟ تم تو فالو کرتے ہو توریت کو، انجیل کو۔ توریت انجیل تو سینکڑوں سال کے بعد اترا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کیسے ہو سکتے؟ اور تم کیسے ابراہیمی ہو سکتے ہو؟ تم تو توریت پڑھو، انجیل پڑھو۔ اللہ اکبر، تو کتنی واضح بات ہے۔ پھر ابراہیم سے تمہاری نسبت کیسی؟ افلا تعقلون، ذرا عقل کو بھی تو اپلائی کرو۔ ابراہیم کو کیسے یہودی اور نصرانی بتا رہے ہو جو 1000 سال 2000 سال پہلے گزرا ہو؟ عقل کو اپلائی کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ عقل کو بھی اپلائی کرنا چاہیے، اور عقل بھی دلیل ہے۔ اور قرآن میں جا بجا کہا گیا افلا تعقلون، افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تذکرون۔ عقل کو استعمال کرنا ہے، عقل بھی دلیل ہے، لیکن کہاں دلیل ہے؟ جہاں دلیل نہ ہو، نص نہ ہو، قرآن حدیث سے واضح دلیل نہ ہو۔ عقل کے سلسلے میں بھی لوگ افراط اور تفرید کے شکار ہیں، اور ایک امت ہے جو وسط کی شکار ہے۔ کچھ لوگ تو عقل کے اتنے دیوانے ہیں، عقل پر ان کو اتنا بھروسہ ہے، اپنے مولویوں کی عقل پر اتنا اعتماد ہے کہ قرآن حدیث کی واضح دلیل سے بھی ان کے علماء کی رائے اگر ٹکرا جائے، قیاسات ٹکرا جائے، تو قرآن حدیث کی تعویل کر دیں گے، لیکن اپنے بڑے عالم کے عقل پر پورا یقین ہے کہ نہیں، وہ بالکل اتھینٹک ہے، وہ صحیح ہے، قرآن حدیث کی تعویل کر دیں گے، ہٹنے کو تیار نہیں مسائل کے اندر۔ اور اہل بدعت تو عقیدے کو بھی اپنی عقل سے ثابت کرتے، قرآن حدیث کا عقیدہ نہیں لیتے، اپنی عقل سے عقائد پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہوتے ہوئے نچلے آسمان پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نزول حقیقی کیسے ہوگا؟ رحمت کا نزول کیوں نہیں ہوگا؟ جس انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان اسی اللہ کی عطا کردہ عقل سے اللہ ہی پر اعتراض کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، غریب بات ہے واللہ۔ تو ایک طرف تو یہ ہے عقل کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عقل کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، عقل کو کوئی بھی دخل نہیں ہے ظاہریہ۔ اگر کہیں کوئی دلیل نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو کسی اور طریقے سے مسئلے کا حل نکالیں گے، لیکن قیاس اور اجتہاد ان کے یہاں نہیں ہے۔ اور ماشاء اللہ یہ جو طبقہ آپ کے سامنے ہے اہل الحدیث کا، اہل السنہ والجماعہ کا، یہ کہتا ہے جہاں دلیل موجود ہے وہاں عقل کی کوئی ضرورت نہیں، لا قیاس مع النص۔ دلیل موجود ہے، قیاس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جہاں دلیل نہ ہو، قرآن اور حدیث کی دلیل نہ ہو، جہاں اجماع نہ ہو،
وہاں قیاس صحیح جس کی شرائط ہے اپنی وہ اگر موجود ہے تو قیاس بھی چوتھی اور آخری دلیل کی حیثیت سے، جس کی حیثیت شخص مضطر کی ہے، جو حلال نہ پائے تو جان بچانے کے لیے حرام کھانے پر مجبور ہوتا ہے، تو اسلام میں جائز ہے نا، شخص مضطر کے لیے سور اور شراب جائز ہے نا بھائی، جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت۔ تو اسی طریقے سے اگر مسئلے کا کوئی سولوشن قرآن حدیث میں اجماع امت میں نہ ہو تو پھر آپ قیاس کرو، لیکن دلیل موجود ہے، دلیل کے ہوتے ہوتے قیاس کیا؟ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا گیا کہ کیوں بحث کرتے ہو، افلا تعقلون، عقل نہیں ہے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فی من، ہاں انتم، یا انتم موجود ہیں سامنے، کہتے یا انتم، اے دیوانے پاگل مجنون عقل کے اندھے۔ یہ جو انداز ہے نا، یہ انداز جیسے کسی پاگل کو خطاب کیا جائے، اے ابے ابے سنتا نہیں، اے سنو، ایسا خطاب ہے یہ قرآن کا۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم جھگڑو آپس میں، یہود جھگڑے آپس میں، نصارہ جھگڑے آپس میں، یہود اور نصارہ آپس میں جھگڑے، تم کہو لستم علی شیء، وہ کہے لستم علی شیء، یہود کہے کہ تم غلط ہو، نصارہ کہے کہ تم غلط ہو، تم کافر، تو تم کافر آپس میں جھگڑو، کیا حلال ہے تمہارے یہاں، کیا حرام ہے، کیا تم نے توریت انجیل میں بدلاؤ کیا ہے، اس پہ تم اپنا جھگڑو۔ لیکن جس چیز کا علم ہی نہ ہو اس میں آدمی ٹانگ اڑائے، اس میں مجادلہ کرے، اس میں بحث کرے، مناظرہ کرے، جو سبجیکٹ آپ کا ہے نہیں، جو میدان آپ کا ہے نہیں، اس میں بحث کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ابراہیم کا دین دین توحید تھا۔ ابراہیم تمہارے جیسے متعصب اور یہ گمراہ بھی نہیں ہرگز کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمہارے جیسے متعصب تھے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے تو مسلمان ہوتے جی، لیکن تم تو ایسے نہیں ہو۔ تو فرمایا گیا کہ جس چیز کا تم کو علم ہے اس میں بحث کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہاں موجود ہے لیکن تم اس کو بدل رہے ہو، کہا کہ نہیں یہ آیت اس پر ان پر فٹ نہیں آ رہی ہے۔ اب عیسائیوں کا ایک دیکھیے تماشا دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کس نبی کے آنے کی، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ نبی جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ کہا کدھر احمد آیا؟ قرآن تو لکھتا ہے کہ وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ والذی، کہاں احمد کا لفظ آیا ہے؟ بتاؤ، محمد رسول تو آیا لیکن احمد رسول کدھر آیا؟ ہمارے نبی نے تو احمد رسول کہا تھا۔ ارے عقل کے کوڑے گدھے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی نبی آیا کیا؟ یہی تو نبی ہیں۔ دیکھیے علماء نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ہدایت الحیارہ فی اجوبۃ الیہود والنصارى اس طرح کی کتاب لکھی ہے۔ امام ابن القیم نے سمجھا کہ نہیں، اسی طریقے سے اور بھی علماء اسلام نے ان کے تمام تارپود بکھرے ہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کو یہ کنفیوز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیوں بحث کرتے ہو ایسی چیزوں میں جس کا تم کو علم نہیں ہے؟ بحث کرو جس کا علم ہے۔ لما تحاجون فی ما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم تعلمون لا تعلمون۔ حضرت ابراہیم کی حقیقت، حضرت موسیٰ کی حقیقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اوپر کہا کہ افلا تعقلون، تم بے عقل ہو یعنی بے وقوف ہو، اور یہاں کہا کہ تم جانتے نہیں ہو، گویا کہ تم جاہل ہو۔ تو جاہل اور بیوقوف ہو کر کے تم بحث کرتے ہو اور انبیاء کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ وہ یہودی تھے، نصرانی تھے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے کیا؟ جب اعتراض کا جواب دے دیا تو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نے یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، حنیف تھے۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جو مائل عن الغیر ہو، دوسرے سے منہ پھیرنے والا، مائل اللہ عن کل ما سوا، اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہو اور ہر کسی سے کٹا چٹا ہو، منہ پھیر لے۔ حنیف کہتے ہیں، احنف اس شخص کو کہتے ہیں جس کا پاؤں ذرا ٹیڑھا ہو، بدلوں کو دیکھتے ہیں نا پاؤں ایسے ٹیڑھا ہے یا ایسے مڑا ہوا ایسے ٹیڑھا ہے۔ تو ادیان سے، دیگر تمام ادیان سے منہ پھیر کر اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ ادیان سے مائل تھے، اللہ کی طرف مائل تھے۔ ادیان سے مائل کا تھا، ادیان سے منحرف تھے، ادھر سے منہ پھیر کر
اللہ کی طرف مائل تھے، حنیف تھے، یعنی مشرک نہ تھے۔ پہلے نفی اس کے بعد اس بات، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی اس کے بعد حنیفن، تمام ادیان سے کٹے چھٹے تھے، نفی ہے، کسی مذہب کے ماننے والے نہیں تھے۔ کیا تھا ان کا دین، کیا تھا؟ اب پازیٹیو بات اس بات آ رہی ہے، مسلمن، اللہ تعالیٰ کے ظاہراً و باطناً تابع دار تھے، اللہ کی عبادت گزار تھے، اس کے احکام کے پابند تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی نہ تھے۔ تو گویا مشرکین کے دعوے کی بھی نفی ہو گئی، یہود و نصارہ کے دعوے کی نفی ہو گئی، اور ان کی حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ ایک دم خالص موحد تھے، اللہ رب العالمین کے احکام کے پیروکار تھے، تابع دار تھے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربت کا دعویٰ کرنے والا، ان سے اپنی نسبت ثابت کرنے والا سب سے قریب کون ہو سکتا ہے؟ اول الناس، سب سے زیادہ قریب حضرت ابراہیم سے کون ہو سکتا ہے؟ الذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی، ان کی زندگی میں جنہوں نے پیروی کی، اور ان کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے ان کی شریعت کی پیروی کی، وہ لوگ حضرت ابراہیم سے اپنی نسبت رکھتے ہیں۔ تمہاری نسبت حضرت ابراہیم سے نہیں ہو سکتی ہے یہودیوں، جو قرآن کے نزول کے وقت ہو، کیونکہ تم توحید پر نہیں ہو۔ تمہارے یہاں نصرانیوں کے یہاں تثلیث کا عقیدہ آ گیا ہے، اور تم نے حضرت عزیر کو ابن اللہ بنا لیا ہے، اور تحریف کر دی ہے تم نے، تو تمہارا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، تمہارے آبا و اجداد میں رہے ہوں گے جو حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد ان کے صحیح دین پر قائم رہے ہوں گے، تو ان کو حق ہے۔ اور کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور نسبت کا حق زیادہ پہنچتا ہے؟ اللہ اکبر، کہا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی، یہ وہ نبی نہیں کہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کتنا آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ سے کتنے قریب ہیں۔ اقرب الخلق الی اللہ، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب تر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہذا، یہ نبی، دس پروفیٹ، یہ نبی ہمارا جی۔ اور وہ جو ان پر ایمان لائے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے، یہ مومنین، مسلمین، امت محمدیہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت اور اپنی قربت کے دعوے کی زیادہ حقدار ہے۔ اگر آپ سے پوچھیں کہ وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، حضرت ابراہیم پر انہوں نے ان کی پیروی کی، اس کا پہلے ذکر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی کے ماننے والے ہم لوگوں کا، امت کا ذکر بعد میں آیا، تو اس کا جواب بھی واضح ہے کہ چونکہ جن لوگوں میں وہ نبی بنا کے بھیجے گئے، جو ان کے زمانے میں ان پر مومن ہوئے یا ان کے بعد مومن ہوئے، ہول سول وہ ان کے نبی تھے۔ اصول دین کے اندر بھی اور فروع دین کے اندر بھی انہیں کو فالو اپ کرنا تھا۔ اور ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، تو ہم تو حضرت ابراہیم کو انہی نقطوں میں فالو کرتے ہیں جو نقطہ تمام انبیاء کے درمیان مشترک ہے، اللہ کی توحید کا عقیدہ، اللہ کے حکموں کو بجا لانے کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دین کی فروعات تو الگ ہیں جو حضرت ابراہیم کے دین سے الگ ہوں گی، حضرت موسیٰ کے دین سے الگ، تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا ذکر اور نبی کے ماننے والوں کا ذکر حضرت ابراہیم کے حقیقی پیروکار جو ان پر ایمان لانے والے تھے ان کی زندگی میں اس کے بعد ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ تو ان کے نبی تھے اور وہ ان کے اصول دین میں اور فروع دین میں، عقائد میں، اعمال میں، سب میں ان کی پیروی کرنے والے تھے۔ ہم تو بنیادی توحید کے عقیدے میں اب ان کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس لیے نبی کا ذکر بعد میں آیا اور ایمان والوں کا ذکر آیا ہے۔ واللہ ولی المومنین، اور اللہ مومنوں کا ولی ہے، مومنوں کا دوست ہے، مومنوں کا کارساز ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ولایت آپ کو حاصل ہو، اللہ کی نصرت آپ کو حاصل ہو، اللہ کی تائید آپ کو حاصل ہو، تو آپ کو اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہوگا، مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ مومنوں کا ولی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے۔ اب آپ دیکھیے اہل کتاب یہود و نصارہ کی جو شرارتیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ وَاتَّقَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن خاص طریقے سے یہاں پر یہودیوں کا ایک طبقہ مراد ہے، کیونکہ مسلمانوں سے مکس اپ مدینے کے اندر یہی تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، ان کا زیادہ عربوں سے جو مکس اپ تھا وہ یہی تھا۔
اصل میں یہ آئے بھی تھے ازروعات سے، شام کے علاقے سے مدینہ آئے تھے یہ سمجھ کر کہ ان کے کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیشین گوئی موجود تھی، کہاں پیدا ہوگا بندہ، کہاں ہجرت کرے گا، تو ادھر مدینے میں آ گئے تھے کہ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اور کافروں پر دھونس بھی جماتے تھے کہ وہ جو نبی آئے گا آنے والا ہے اس پر ہم ایمان لائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، تو آ گئے۔ مگر یہ الگ بات ہے کہ صاحب انہوں نے عداوت رکھی، حسد و عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، الا من رحم اللہ، کچھ لوگ مسلمان ہوئے یہود و نصارہ میں سے، تو یہ وہاں سے آئے ہوئے تھے، تو یہ زیادہ مراد ہے اس کے اندر یہودی، یہ چاہتے ہیں ودت، ہم نے پہلے بھی کسی جگہ پر کہا ہے کہ ود کہتے ہیں خالص درجے کی محبت کو، یعنی دل کی گہرائیوں سے یہ یہودی چاہتے ہیں، ایک دم دل سے چاہتے کہ کیسے مسلمان کو گمراہ کر دیں، ان کو دین پر رہنے نہ دیں، کیسے ان کو کافر بنا ڈالے، حسد من عند انفسہم، یہ ان کے دل میں پلنے والا حسد ہے، ورنہ وہ تو نبی کو ایسے پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا، پوری علامات واضح ہیں، پھر بھی حسد و عناد کی بنیاد پر اور استکبار کی بنیاد پر ایمان نہیں لاتے، چاہتے ہیں کہ کیسے تم کو گمراہ کر دیں، بلا بلا کر کے غریب مسلمانوں کو الٹی پلٹی باتیں سمجھاتے تھے مدینے کے اندر، اور ان کو کنفیوز کرتے تھے، اور ساری صلاحیت اسی پر لگاتے تھے، اپنی ہدایت کی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیے جو آدمی دوسرے کو گمراہ کرنے کی در پہ ہوتا ہے، ایک تو گناہ ہوتا ہی ہے، دوسرے کو گمراہ کرنے کا گناہ تو لگتا ہی ہے، اور آدمی جب دوسرے کے مسائل میں زیادہ انٹرفیئر کرتا ہے تو اپنے حقیقی مسائل سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے، تو اپنی ہدایت کی فکر بھی ان کو نہیں رہی کہ کیا کرنا چاہیے ہم کو، یہ دوسرے کو گمراہ کرنے میں لگے، تو دو طرح سے گھاٹے کے شکار ہوئے، اپنا وقت ضائع کیا، اس میں بھی پریشانی ہوئی، اور دوسرے یہ ہے کہ صاحب لوگوں کو انہوں نے گمراہ کرنا چاہا۔ ارے بھائی جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے؟ تم چاہتے ہو اسلام کا چراغ بجھ جائے، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تو اپنے چراغ کو روشن کر کے چھوڑے گا، اور جس کی مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے اس کو تم کیا، تمہارا باپ بھی سمجھائے گا تو وہ ہدایت پر آئے گا، اور اگر نہیں ہدایت لکھی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا سارا زور لگا دے تو وہ ہدایت نہیں پکڑے گا۔ ابو طالب کو کہاں ہدایت ملی؟ یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، تم اپنا وقت سے کہیں گزارے کر رہے ہو، کہا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، تم تو خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور تم کو شعور تک نہیں ہے کہ تمہارا وقت، تمہاری انرجی کیسے ان مسلمانوں کے پیچھے جا رہی ہے کہ تم ان کو گمراہ کرنا چاہتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، دیکھیں اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللہ، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ کیا توریت اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اور نشانیاں موجود نہیں ہیں؟ کیوں چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، جبکہ اس تمام علامات کو، واضح علامات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تم دیکھ رہے ہو، وہ تمام باتیں، کیسا نبی ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کہاں ہجرت کرے گا، ختم نبوت ہوگی، صدقہ نہیں کھائے گا، ایسا نہیں ہوگا، ویسا نہیں گا، کچھ دن بیت المقدس کی طرف قبلہ کرے گا، پھر بعد میں کعبہ کی طرف قبلہ کرے گا، ساری کچھ باتیں تفصیلات تمہاری کتابوں کے اندر ہے۔ ایمان سے اگر بات کرو تو تم تمام باتیں پاتے ہو۔ انتم تشہدون، صرف یہی نہیں کہا کہ انتم تعلمون، تم جانتے ہو، تم اس کو اپنے آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہو۔ علم تو ہوتا ہے کہ صاحب تھیوری ہے، یہ تو پریکٹیکل ہے کہ تم اپنی آنکھ سے ان تمام علامتوں کو جو اپنی کتاب میں پاتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اس کے بعد بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق اور باطل کو ملاتے ہو، کیوں گٹمٹ کرتے ہو، حق اور باطل کو ملاتے ہو، خالص حق نہیں پیش کرتے۔ اگر حق پیش بھی کرتے تھے نا تو باطل کا رنگ چڑھا کر پیش کرتے تھے، اور مقصد باطل ہی کو اجاگر کرنا ہوتا تھا۔ وہ تک تو جیسے ہم نے آپ کو کہا نا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر اولئک لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ مومن ہیں، جو لوگ یہودی ہیں، جو لوگ عیسائی ہیں، جو لوگ فلاں ہیں، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو سب کو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ بھی اجر و ثواب والے ہیں، آپ بھی جنت میں جائیے گا، ہم بھی جائیں گے۔ ہم یہودی ہیں تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ دیکھ لیجیے، کنفیوز کر دیا ہے نا تمہارے قرآن مجید میں، دیکھو دیکھو سورہ بقرہ دیکھو، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، ہے کہ نہیں ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ہے نا ان کے لیے رب کے پاس ہے، تو ہم تو صحیح ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس آدمی کے پاس علم نہیں ہوگا وہ تو یہی سمجھے گا کہ سارے ادیان ایک ہی ہیں، سب ٹھیک ہے۔ ارے کہو بھائی ان کو سمجھو، اگر علم والے ہو تو
اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے تو یہودیت پر قائم نہیں ہوتے، کیونکہ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو آخری رسول آئے گا اس پر ایمان لانا ہے۔ تمام نبیوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ وہ ایک آخری رسول جو آنے والا ہے، اگر اس کا زمانہ پاؤ گے تو اپنی نبوت چھوڑ کر کے اس نبی کے پیروکار بن جاؤ گے۔ سب سے لیا ہے وعدہ، لکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی ہے۔ تو اگر تم واقعی کتاب پڑھتے اور اللہ اور آخرت پر ایمان ہوتا اور اللہ کا خوف ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ لہذا یہ ان یہودیوں کے متعلق ہے جو اللہ کی توحید پر قائم تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے پہلے گزرے، لیکن جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لیا اور آپ پر ایمان لائے بغیر زندہ ہے یا مر گیا تو وہ تو سدا کا جہنمی ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ، دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان، ایون یہودی کیوں نہ ہو، نصرانی کیوں نہ ہو، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کیوں نہ ہو، اگر مجھ پر ایمان لائے بغیر مرتا ہے الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، دنیا کا جتنا گروہ ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، قرآن پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس طرح کی آیتوں سے حق پر باطل کا رنگ چڑھاتے ہیں اور اس طریقہ سے باطل پیش کرتے ہیں۔ جیسے ایک مثال اور دیا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ احمد نبی کہاں ہے، تو محمد نبی آیا، آپ کو تو احمد نبی کی تلاش ہے، احمد نبی کی تلاش ہے، ایک ہی نبی آئے گا ہمارے بعد، وہ نبی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گئے ہیں تو مانو اس کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سب کچھ جانتے ہو لیکن حق کو چھپاتے ہو، صریح حق کو چھپاتے ہو، سمجھا کہ نہیں؟ بدعتیوں کے یہاں بھی جائیے گا تو کچھ بات قرآن حدیث کی کرے گا، لیکن اس انداز پہ کرے گا کہ اصل میں بدعت کو فوکس کرے گا، وہ قرآن حدیث کو فوکس نہیں کرے گا۔ بات کرتے ہم لوگ قرآن حدیث کی بات کرتے نا، ما انا علیہ و اصحابی، بدعتی سے سنیے گا میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ کرام جس پر ہیں۔ آپ پوچھئے کہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا تھا، صحابہ کرام نے منایا تھا، خلفائے راشدین نے منایا تھا، تو کہے گا نہیں منایا تھا تو نہیں منایا تھا، قرآن میں ہے نا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، وہ اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے، خوشی مناتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے نا۔ ارے ما انا علیہ و اصحابی کہاں ہے بھائی؟ وہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سوجھی کہ اپنی پیدائش مناوے، صحابہ کرام کو نہیں سوجھی، تم کو سوجھی ہے، تو کنفیوز کریں گے، حق پر باطل کا رنگ چڑھا دیں گے، بات قرآن حدیث کی بھی کر دیں گے تاکہ آپ سمجھیے گا کہ یہ بندہ بھی بات کر رہا ہے لیکن اس انداز سے پیش کرے گا کہ آپ اس کی جال میں پھنس جائیے۔ بہت حسین جال پھینکتے ہیں یہ دعات علی ابواب جہنم جو ہے، یہ جہنمی داعی لوگ جو ہیں جو جہنم کی طرف لا رہے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ان سے حذر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی مجلسوں میں جانا نہیں، ان کے بکواس سننا نہیں، ورنہ اتنے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں کہ اگر سنو گے تو لگے گا کہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہا ہے، سمجھا کہ حالانکہ بالکل بکواس کر رہا ہوتا ہے، صرف لسان ہوتے ہیں، چرب زبان ہوتے ہیں، شیطان ان کا معلم ہوتا ہے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا، دیکھیے یہ شرارت، عملی شرارت ان کی دیکھیے کیسے کرتے تھے، اسلام سے لوگوں کو بیزار کرنے کے لیے کیا تدبیریں کرتے تھے، اپنے میں سے کچھ یہودیوں کو، کچھ منافقین کو تیار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد کے پاس جاؤ، ہم یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بول رہے ہیں، وہ کم وقت کا بولنے والے تھے، محمد انڈر برائکٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ صبح جاؤ کلمہ پڑھ لینا، نماز پڑھیں تو نماز پڑھ لینا، جہاں پر قرآن کی آیت آوے مسلمان روئے تو تم بھی رو لینا، جہاں وہ ہنسے تم بھی ہنس لینا، صدقہ خیرات کرنے کی مجلس ہے تو کچھ خرچ بھی کر دینا، لیکن کلمے کا اقرار زبان سے کرنا، دل سے مت کرنا، اور شام ہونے کے بعد اعلان کر دینا کہ میں محمد کا کلمے سے پھر رہا ہوں، میں کافر بنتا ہوں، میں یہودی بنتا ہوں، بابا میں اپنے پرانے دین پر جاتا ہوں۔ اس سے ہوگا کیا کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، جو نئے نئے لوگ آ رہے ہیں مسلمان ہونے، یا جو ابھی نئے داخل ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے ارے بھائی یہ لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، یہ مسلمان ہوئے صبح اور شام ہی کافر ہو گئے، ضرور اس دین میں کوئی کھوٹ ہے، اس مذہب میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، تبھی تو یہ پھر گئے۔ تو اس طریقہ سے ہوگا کیا کہ تمہاری آڑ میں بہت سارے لوگ ان سے چھٹ جائیں گے۔ یہ مکاری دیکھی جی، غیر مسلموں کے اور یہودیوں کی بھی یہ لوبی ہے، ٹوپی والا داڑھی والا بنا کر کے مسلمانوں کے یہاں بھیج دے گا، 6 مہینہ سال بھر رہے گا، اس ہوشیاری سے رہے گا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جاسوس ہے، اب پوری ایکٹیویٹی آپ کی قریب سے دیکھے گا اور اس کے بعد ایک مرتبہ ریڈ کروا دے گا، پکڑوا دے گا۔ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے، ایسی پالیسی ہم غلط کیوں بنائیں گے کہ کوئی ہمارے خلاف
فائل تیار کریں، ایک دم کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہے ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ جاسوس بھی آوے تو سال بھر میں جائے کہ ہم کو کچھ نہیں ملا، ہم کو یہاں کچھ نہیں ملا، اہل حدیثوں کے یہاں کچھ نہیں ملا، وہ نیتی رکھو۔ آ کر جہاد کی باتیں کرے گا، کیا کیا بات کرے گا، کہے گا جہاد ہندوستان میں مسلمانوں پر فرض نہیں، جس دن اسلام کی یہاں پر حکومت ہوگی نا اس دن جہاد کی بات کرنا، سمجھا؟ وہ بجھ جائے گا کہ اچھا اس پر داؤ نہیں چلے گا، نکل جائے گا یہاں سے، پھر دوسرے دن تلاشوں کے دکھے گا نہیں، سمجھا؟ تو کہتے تھے جاؤ صبح میں مومن ہو جانا، شام میں کافر ہو جانا، لعلہم یرجعون، تاکہ دوسرے لوگ بھی دین سے پلٹ جائیں۔ مکاری دیکھیے، اور کہتے کیا تھے؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ۔ یہودی چالاک بہت ہوتے ہیں، کہا دیکھو کسی پر وشواس مت کرنا، کسی پر بھروسہ مت کرنا، اپنے دل کی بات کبھی مت کہنا، کبھی بھولے سے کسی کو بھی مت کہنا کہ ہم مسلمان ہوئے نہیں تھے، ہم تو بیوقوف بنانے کے لیے اور لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے مسلمان بنے تھے، یہ راز کسی کے سامنے کھولنا نہیں۔ اور کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ماننے والوں کی خوبیاں مت بتانا کہ یہ نبی ہیں، ان کی کتاب اچھی ہے، یہ فضیلت والے ہیں، اس طرح کی باتیں بھی مت کرنا، سمجھا؟ الا لمن، مگر اس کو بتانا جو واقعی تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ یہودی سے بات کرے، پہلے ٹیسٹ کر لو کہ ایک دم پکا یہودیت میں ہے، تب بولنا، ورنہ کسی دوسرے کو ایسے ہی ملے اور کل ہو کر کے یہ بات بتا دے کہ ہم تو بیوقوف بنانے کے لیے مسلمانوں کو آئے تھے، سمجھا کہ نہیں؟ تو لوگ سمجھ جائے گا۔ اور کبھی یہ مت کہنا کہ دوسرے کو بھی وہ فضیلت حاصل ہے جو فضیلت تم کو دی گئی ہے، یہ مت کہنا۔ ہمیشہ اپنی سپرمیسی کو ثابت رکھنا کہ جو فضیلت ہمیں اللہ نے دی، جو نبی ہم کو دیا، جو توریت ہم کو دی، جو من و سلوہ ہم پر اتارا، جو بادل کا سایہ ہم پر کیا، وہ کس پر اللہ نے کیا؟ ہم سے بڑھ کے کون قوم ہے؟ ایسا دھونس جما کے رکھنا تاکہ کوئی تم سے بڑھے نہیں، سمجھا؟ اور اگر حقیقت کھول دو گے کہ ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، یہ آخری نبی اور ان کے ماننے والے، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، یہ دنیا کی سب سے افضل قوم ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کنتم خیر امتن کا لقب اس کو ملا ہوا ہے۔ اگر یہ سب اقرار کر لو گے تو ان کی چار آنکھیں ہو جائے گی مسلمانوں کی، یہ سوچیں گے کہ ہم بھی فضیلت والے۔ دیکھیے کتنے بڑے مکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے خلاف اللہ کے پاس حجت قائم کریں گے۔ کہیے قل ان الفضل بید اللہ، کہیے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے عطا فرمائے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا دیتا ہے، اللہ کے فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ید، اب جو منہج جس کا صحیح نہیں ہے کہے گا یہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کی قدرت میں۔ اللہ کی قدرت اس کی ایک الگ صفت ہے، ید اس کی ذاتی صفت ہے، سمجھا؟ تو ید مانے قدرت نہیں، قدرت اللہ نہیں کہا، ان الفضل فی قدرت اللہ نہیں کہا، اللہ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں فضل ہے۔ ہاتھ ثابت کرو اللہ کے لیے، ہاتھ کہ اللہ کا ہاتھ ہے، حقیقی ہاتھ۔ کیسا ہے یہ سوال مت کرو، کیسے کا سوال مت کرو، یہ متشابہ علم ہے، وہ متشابہ ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کا علم اللہ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے، نبی صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے۔ اور کبھی دیکھیے تعجب ہوتا ہے، کبھی کسی صحابی نے واللہ العظیم اللہ کے نبی سے یہ نہیں پوچھا کہ ید کا لفظ آ رہا ہے تو ید مانے کیا ہے، اور اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا پاؤں کیسا ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں تو اللہ کی آنکھ کیسی؟ یہ سوال کبھی انہوں نے نہیں کیا، جو کہ عرب تھے ان کو پوچھنا چاہیے تھا۔ اس کثرت سے اللہ کے صفات بیان کیے گئے، یہ بات کے لوگوں کو کہاں سے یہ سوچا، یہ سوالات کیسے آئے؟ اسی سے گمراہی سمجھ لیجیے کہ یہ سوال ہی گمراہی کا سوال ہے۔ اگر اس سوال میں دم خم ہوتا اور اچھا سوال ہوتا تو ضرور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھیوں میں سے کسی کو یہ توفیق دیتا کہ نبی سے کبھی پوچھ تو لے کہ ہاتھ کیسا ہے، پاؤں کیسا ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن یہ توفیق اللہ نے کبھی کسی صحابی کو نہیں عطا فرمائی۔ قل ان الفضل بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے عطا فرمائے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی کشادگی والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے مختص کر دے، اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہے خاص کر دے، چاہے وہ نبوت کی رحمت ہو یا فضل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نہ چاہنے کے باوجود بھی اللہ نے بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص رحمت سے نوازا اور تمام انبیاء کا امام اور سردار بنایا اور تمام سے افضل بنایا۔ یہ رحمت خاصہ اللہ نے جس بندے کو چاہا عطا فرمایا۔ علم، فضل، کمال، روزی روٹی میں جس طریقے کی جو بات ہو، اللہ تعالیٰ جس بندے کو جس فضل کے لائق سمجھتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کون اس کے فضل کا مستحق ہے۔ اگر ہم کو روزی
1000 रुपये की मिल रही है तो हम इसी के लिए मुनासिब हैं। अगर किसी को 10,000 रुपये का डेली नौकरी है, मुलाजमत है, वो उसी के लायक है। आप ये मत कहिए कि उसको 10 क्यों मिल रहा है, हमको 1000 क्यों मिल रहा है। ये बेहतर अल्लाह समझ रहा है कि तुम 1,000 के लायक हो, वो 10,000 के लायक, वो बेहतर समझता है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु वासिउन वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमेशा हम सबको अपने फ़ज़्ल अज़ीम के साए में रखे, हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे दीन की, हमारे अक़ीदे की, मनहज की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। यहूद नसारा और मुश्रिकीन के शर से, फसाद से अल्लाह ताला मिल्लत को, उम्मत को, ख़ासकर उम्मत मुस्लिमा को, किताब व सुन्नत पर अमल करने वाली उम्मत को अल्लाह ताला महफूज़ रखे। अल्लाह ताला समीउन मुजीब। व सल्लल्लाहु अलैहि व बारक अला नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।